سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، سبحان اللہ تعالی، الحمدللہ، سبحان اللہ تعالی، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك
اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ تعالی سبحان اللہ تعالی نہ کرے بغیر مجھے کچھ نہ کرے تو آپ کو کچھ بھی نہیں پتا چلتا تو کہوں گا پھر جددوا ایمانا بقول لا الہ الا اللہ لفظ سے جددوا ایمانکم جددوا ایمانکم ایسے پورا حدیث طیبہ کی یہ الفاظ ہے ٹھیک ہے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحدہ لا شریک ذات حق جل جلالہ کہ ہر حمد اور ہر ثنا کے بعد سبحان اللہ تعالی شاہ کون و مکان سرور عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام اس نیت سے اس ارادے سے پیش کیا ہے کہ ہمیں اپنا غلام ہونا اور ان کا آقا اور مولا ہونا یاد رہے آمین 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 اور شاہان الہی و رسول اللہ رب کدی کسی نو ملے ہی نہیں اللہ وہ دی وجہ یہ ہے کہ بندے اس قابل ہی نہیں انہوں مل سکتا وجہ بھی سن لو تیسری گل بندیاں جو طاقت ہی کوئی نہیں اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ میں نے دنیا جو دیکھے مر جائے گا اس واسطے لوگ ڈارے نہیں گئے نہیں تے رب نال پیار پان والے بندے مک گئے نہیں تے اللہ نال پیار کرنا لوگوں کو موت نظر آتا ہے تے اس واسطے لوگ کہتے ہیں کہ اپنی جان بچاؤ لہذا رب نال پیار نہ کرو کیونکہ جڑا رب نال پیار کرے گا وہ مر جائے گا اللہ پاک دے عاشقاں نے آکھیا موتو قبل ان تموتو انہاں آکھیا جڑے مرن کو پہلے ہی مرے ہون انہوں نے مڑ کے مرنا اللہ پاک نے کائنات بنائی اپنے بندیاں ملن واسطے جدائیاں پان واسطے نہیں لیکن جڑا بندہ اس قابل ہوئے گا وہ ملے گا وہ اس لیول چ آئے گا وہ ملے گا اس کو پہلے بندے کی طاقت کوئی نہیں کچھ علمی مسائل ہیں 2-4 منٹ میں بات کر کے میں اپنے مضمون کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں جب کوئی بندہ کلام کرتا ہے نا تو کلام کا فہم ہر انسان کا اپنا اپنا ہوتا ہے ایک کسی نے ایک لفظ بولا تو اس کا فہم ہر انسان کا اپنا اپنا ہے اپنا اپنا شعور ہوتا ہے کہ اس نے اس لفظ کو کیا سمجھا مثال کے طور پہ کسی نے جملہ بولا کہ میں چلا یہ کسی نے لفظ کہا کہ بھئی میں چلا اب جب اس نے کہا میں چلا تو ایک نے یہ سمجھا کہ شاید میں ابھی اس مقام سے دوسرے مقام پہ چلا دوسرے نے یہ سمجھا کہ میں چلا کا مطلب یہ ہے شاید اس جہان سے چلا تیسرے نے یہ سمجھا کہ بھئی میں روحانی اور ذہنی اور فکری طور پہ چلا اب جیسے جیسے کسی کا شعور ہے جیسے جیسے جس کی عقل ہے وہ آدمی ویسے ویسے اس کو محسوس کرتا ہے جب خدا وحدہ لا شریک نے یہ فرمایا یہ حدیث قدسیہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دنیا میں جو مجھے دیکھے گا وہ مر جائے گا
اب جو کلام سمجھنے والے تھے انہوں نے کہا کہ اسی مرنا ضرور ہے، اسی تے جینا ہے، ساڈا دماغ خراب ہے، اسی مرنا. وہ نکلے. یہ جملہ فرما کر اللہ نے لفظ سخت ہو جائے گا، وہ قوم برداشت نہیں کرتی ہماری یہ قوم. اپنی ذات کے بارے میں تو یہ چڑھ کوٹھے پہ جاتی ہیں سالوں سال، اور اللہ رسول کے بارے میں غیرت ختم ہے. تو خدا وحدہ لا شریک کے اس ارشاد نے منافقوں کو دوڑا دیا. منافق نٹ گئے کہ اسی مرنا کیوں مرنا ہے، جڑا تینوں ویکھ کے جے ماری جانا تے پھر ویکھنا ہی کانوں ہے. وہ جو جملہ میں نے ابتدائیہ بولا ہے کہ عاشقوں کو سمجھ آ گئی کہ موت جو دیکھے اسے ملے گی. تو مطلب کیا ہے کہ جو پہلے ہی مرا ہوا ہو اسے دوسری موت کیسے مل سکتی ہے؟ انہوں نے موت کو اختیار کیا کہ ٹھیک ہے تجھے دیکھنا کا سزا موت ہے تو ہم پہلے مریں گے پھر تجھے دیکھیں گے. اب یہ ان کا فہم ہو گیا، اس لیے انہوں نے اپنی صفتوں کو مارا، اپنی سوچوں کو مارا، اپنے آپ کو مارا. نتیجہ کیا ہوا کہ موت کی شرط پوری ہو گئی. زندہ دیکھ نہیں سکتا تو مردہ دیکھ سکتا ہے، جہاں اپنی ذات مار لے وہ دیکھ سکتا ہے. اب یہ فہم کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے. منافق سارے نٹ گئے، عاشق رہ گئے ہیں 2 3 4 دنیا جنہوں نے اس کلام کو سمجھا. یہ ایک الگ تقریر ہے. میں اللہ تعالیٰ کے فقیر پر تفسیر نے آپ کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. آپ ذرا سنیے گا. آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قرآن پاک میں سے پیش کیا. بات یاد رکھیں، جو عقیدہ جو بات اللہ کے قرآن سے سمجھ میں نہ آئے نا وہ پھر سمجھ آتی بھی نہیں. اور جس چیز کو خدا نے بیان کیا ہو اسے ہم نہ سمجھے تو پھر سمجھیں کہ ہمارا حال نہایت ابتر نہایت ابتر. آپ کو بات سمجھ آئی؟ بیگ سے تھوڑی سی بیس کرو، بیگ کا بات ٹھیک نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ کیا ایمان والا خدا سے نہیں ڈرتا؟ یقیناً ایمان میں ڈر بھی شامل ہے، لیکن اس کو ایک الگ حیثیت دی گئی ہے تاکہ کوئی بندہ کبھی بھی بے جھجک اور بے خبر نہ رہے. علماء اس مسئلے میں لکھتے ہیں، حضور غوث الثقلین ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی ایک خفیہ تدبیر ہوتی ہے. خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندہ 100 سال مومن ہے، اینڈ پہ اسے کافر کر کے مار دیا. 100 سال کا کافر ہے، اینڈ پہ اسے مسلمان کر کے مار دیا. اسے کہتے ہیں خفیہ تدبیر. غوث الثقلین فرماتے ہیں رب نے مینوں 70 والی آخیا عبد القادر جیلانی اسی تیرے نال خفیہ تدبیر نہیں کرن لگے، تینوں یار بنا لیا تو 100 بنا لیا. تیرے ساتھ ہم خفیہ تدبیر نہیں کریں گے. لیکن اس کا مطلب ہے کہ باقیوں کے ساتھ ہوگی اور ہوتی ہے. اسی کو سمجھنے کی لوگ کوشش نہیں کرتے. پیر مرشد کی بے قدری کرنے والے، رسول کریم کے دین کی بے قدری کرنے والے لوگوں کا ڈھیر ہے. بہت سارے سوال ہیں جن کا جواب دینا چاہتا ہوں اپنے وقت میں، انشاءاللہ تعالی میں ان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. تو پنجابی میں کہتے ہیں نا ایک ڈر ہوتا ہے، بندہ ویسی طرح ہے کسی کو. وہ پنجابی میں مثال ہے، وہ کہنی نہیں چاہیے، لوگ کہتے ہیں، لیکن میں نے دنیا میں سب کو اسی طرح کا دیکھا ہے. اور پنجابی میں مثال ہے، استغفراللہ ہے، غلط ہے، لیکن دنیا کہتی ہے کہ کسونو نیڑے کے رب نیڑے. زمانے میں تو دنیا یہی دیکھا کہ جہدے نیڑے بندوق کر دے، جہدے نیڑے تلوار کر دے وہ ڈر جاتا ہے. اللہ نو نیڑے مان کے کوئی ڈرتا ہے. سچے کہ جھوٹ؟ گل سمجھ آ رہی ہے؟ بندوق دکھا دے، گولی دکھا دے، تلوار دکھا دے، جو مرضی منا دو، تے جے کہہ دو کہ آپ کو رب سمجھ کے تے بندے دا پتر بن جا، یہ پھر اوکھا کام ہے. تو لوگاں نہیں پھر کسونی نیڑے ہویا نا، جنہاں نے جن تو ڈر گئے وہ نیڑے، تے جنہاں نے ساری زندگی کسون نیڑے منیا انہوں نے رب کو پھر منیا کی تے رب کو جانیا کی تے رب کو سمجھا کی. یہی فرق مٹانے کے لیے جماعت الفلاح کا فقیر آپ کے سامنے آیا. آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ آپ کے دماغ میں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟
کوئی ضروری نہیں کہ میں بڑے بلند و پاک لہجے سے کوئی بات کروں تو آپ کو اس کا مزہ آئے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے جوہر خطابت سارے کے سارے میری پاکٹ میں ہے، جب چاہیں جو چاہیں استعمال کرتے ہیں، لیکن بات کا مزہ محسوس کرو اور اس کا انداز ذوق اور شوق انسان کے اندر ہوتا ہے، باہر سے ڈالا نہیں جاتا. یہ بھی یاد رکھا. مردے کو آپ کہتے رہے تجھے ذوق آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، انہوں سے پوچھی جاؤ، انہوں کہنا میں نے جو آنا وہ دے آ گیا. آپ کو سمجھ میں آ رہی؟ ذوق انسان کے اپنے وجود کے اندر ہوتا ہے. وہ کلام کو سنتا کس لیول سے ہے، وہ دینا نہیں پڑتا کہ لوگوں ذوق نہ سنو کہ شوق نہ سنو. وہ ہر ذوق انسان کے اندر ہے. ایک بندہ سنتا ہو دیا کھدا تھرو نہیں روکتا، دوجا بندہ سنتا ہے وہ کار دے برجی ہمیں جو بات نہیں آتا تو پھر فرق دے ہے. تو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو اللہ سے مطلب یہ کہ خدا دا خوف حقیقی معنی اچ پیدا کرو. تے تلواراں تو تے تیراں تو تے نیزیاں تو تے دنیا داری دے چکراں تو ڈر کے مینوں نہ منو، مینوں صحیح طور تے منو جیلا میں اللہ آئے گا. یہ بھی تقریر الگ سے اس سے آگے بڑھتے ہیں. پہلا کام ایمان لانا، دوسرا کام اللہ سے ڈرنا. میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اہل علم ہیں، اہل فہم ہیں، اہل ذوق ہیں، ایمان اور تقوی یعنی اتقوا اللہ، یہ دو چیزیں حاصل ہو گئی تو بات تو پوری ہو گئی. نہیں پوری ہوئی. ہمارے یہاں پرابلم ہے. جو لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی بس صرف عقیدہ اچھا ہونا چاہیے باقی بندہ جو مرضی کری جائیے، آج جو انہوں جواب ملے گا خدا کی قسم یہ عقیدہ یہودیوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. اس آیت کا اگر آپ شان نزول پڑھ لیں تو آپ کو لگ پتا جائے گا. سنیں اللہ کا فقیر آج آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے. آپ آیت کا شان نزول سنیں اور پھر آیت کا وہ دو مفہوم ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، سنیے گا. یہودیوں نے یہ کہا، قرآن پاک کے الفاظ یہودی کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے اسی اللہ دے پتر ہیں، اللہ دے پیارے ہیں، اللہ دے لاڈلے ہیں. یہ یہودیوں کے الفاظ تھے، قرآن نے انہیں کوڈ کیا. یہودی کیا کہتے تھے؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ، اور اسی اللہ دے پیارے ہیں تے لاڈلے ہیں تے رب سانا لاڈلیاں کرتا ہے. اسی دے پتر اسی جو مرضی کریے، سانو معاف ہے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بنیاد پر، اس بنا پر وہ گمراہ ہو کے ہر گناہ کرتے تھے، ہر خطا کرتے تھے. نعوذ باللہ. آخر قدرت والے کو غیرت ہوئی. اللہ نے مسلمانوں پر حضور کے ذریعے فرمایا اوے مسلمانوں، اوے جے میں رب مانتے ہوتے پھر رب منن دا حق ادا کرو. ایڈیاں سوکھیاں ساڈیاں لاڈلیاں نہیں کہ اسی لاڈلا کسے نو بنائیے تو جو مرضی کری جائیے. ساڈے لاڑ دا اے عالم ہوئے گا کہ ہم جسے پیار کرتے ہیں وہ لمحہ لمحہ ہماری رضا کا طالب ہوتا ہے. لمحہ لمحہ ہماری رضا کا طالب ہوتا ہے. وہ غداریاں نہیں کرتا، وہ بدماشیاں نہیں کرتا، وہ اکڑتا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کی بنیاد پہ گناہ کرنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور خدا نے منع فرما کے اس آیت میں یہ حکم دیا. ذرا سنو، اس پہ ہمارے یہاں علماء اکثر ایک ہی تقریر کرتے ہیں تے جے تسی بھی میرے کو سنی تے پھر کی سنی. دیکھو جی تسی بھاویں ساڈے کول ایک باری آؤ، مڑ آؤ یا نہ آؤ، لیکن اللہ کے فضل نال زندگی دی یاد رکھو کہ تسی کسی اللہ کے بندے کا سامنا کیتا ہے. ساری کی ساری آپ سب چیزیں گل کر دے گا. ٹائم تھوڑا میں نے گل کرا دے گا. نعرہ ایڈ دے قدر علی میں گل کرا دے کیونکہ میرے کو وقت نہیں. 2:15 بجے میں نے بیان ختم کرنا ہے. اس سے پہلے کیونکہ میرے کو گلاں بہت ساری ہوتی ہیں. ٹائم میں نے 2 گھنٹے دو بھی تھوڑا، 4 دو بھی تھوڑا ہے، لیکن میری گل سمجھ لو جو میں کہنا چاہنا. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت کو بنیاد بنا کر گناہوں پر دلیر ہونا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اور یہ مسلمانوں کا طریقہ آج اسی بخشے جانا ہے، اسی بخشے جانا ہے. تو یہ بحث الگ کیا ہے؟ اللہ کی بخشش، خدا کی ستاریاں غفاریاں، یہ نہ پوچھو، تقریر نہیں ہے، موضوع نہیں.
ہمارے یہاں علماء یا اہل علم جب بھی اس آیت کو بیان کرتے ہیں تو اس میں ایک دو چیزیں بحث ہوتی ہیں، باقی نہ تو کوئی بولتا ہے نہ کسی نے کوئی محنت دی لوڑ ہے، لوگ لوگوں کو خوش کر دیں۔ ہمارے پاس ہر خوشی کا سامان موجود ہے اور وہ تقریر کرنی بڑی سوکھی ہے۔ اس قسم کے منطقی اور علمی مسائل اور دلائل اللہ کے قرآن سے نکال کے سامنے لانا یہ ایک مشکل کام ہے، یہ سوکھا نہیں۔ ہمارے یہاں بحث پہ تقریر ہوتی ہے، الوسیلہ پہ پوری تقریر ہوتی ہے آیتوں پہ، ہم بھی کرتے رہے آئے سے 20-22 سال پہلے، لیکن ہم آگے بڑھ گئے ہیں، اسی اگے نکل گئے ہیں۔ وہ بھی سانو آتی تے جڑی لوگوں کو نہیں آتی وہ بھی سانو آ گئی ہے۔ تو میں گلاں ہو گئی ہیں نا، گل سمجھ آ رہی وہ بھی آتی ہے تے جڑی کسی کو نہیں آتی وہ بھی آ گئی ہے۔ وہ تمہیں میں دساں گا بھی جڑی نہیں آتی وہی میں تمہیں سمجھا رہی ہے، لیکن قرآن سے شروع ہو اور قرآن سے ختم ہو جائے۔ مدینے کے تاجدار کے غلامی کا یہی فیض ہے۔ یہودیوں نے کہا جی کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اسی اللہ دے پتر ہیں، اسی جو مرضی کریے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور رب نے فرمایا نہیں، انج نہیں۔ ہمارے اس آیت کو جب بھی بولا جاتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، وہ کہتے جی تو تسی سنی ہو، چلو چنگی گل ہے، تہاڈا ایمان محفوظ سنی ہو، سنی کہتے چلو ٹھیک ہے بھی سوکھا کام ہو گیا، آگے چلو۔ اتقوا اللہ کہتے کدی ڈر بھی جاندے، کدی آہو ڈر بھی جانے، چلو یہ کام پورا ہو گیا، اسی ہور چوڑے ہو گئے۔ تیجا تقریر ہوتی ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، رب تک پہنچن واسطے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ اے تقریر جڑی کرنی ہے، جڑی تسی اج تو پہلے، اے میرے تو پہلے کسی کو نہیں سننی تے میرے تو بعد بھی تسی کسی کو نہیں سننی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اے ایتھے میدان چمال پیا ہے، اے ہن دیکھو گے تو تانوں میری گل دا پتہ لگے گا بھی میں سچا کہ جھوٹا ہے، تانوں نہیں پتہ لگ جانا ہے۔ سنو گل سنو، میں نے داد تھوڑی چاہیے ہوگی نا تو میں داد پورے ملک بڑی وصول کی تھی اج تک، داد نہیں، میں نے گل چاہیے، میں جو گل کہنا ہوں سمجھو۔ خدا دا واسطہ اللہ دے پاک کلام دا فہم لے لو، خدا کے کلام سے بڑا فہم خدا کی قسم ہے کہیں نہیں ہے۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ کی راہ تک وسیلہ تلاش کرو۔ انہاں آکھیا بھی سانو وسیلہ بھی مل گیا سی، کسی نے کسی اللہ دے ولی دے بائت بھی ہیں، چلو کہانی ختم ہو گئی۔ چوتھا ترجمہ کیتا اگلی آیت دا وجاہدوا فی سبیلہ کہ جی اللہ کی راہ وچ جہاد بھی کریا کرو، کدی پیسہ دے دیتا، کدی خدمت کر دیتی۔ یہ تقریر ہوندی ہے کہ لعلکم تفلحون، تسی کامیاب ہو جاؤ گے، چلو سنی اٹھ کے کام ہو جاؤ۔ اے جو تقریر جڑے سارے کردے نہیں، اس تو اگاں گل کوئی نہیں۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ میری گل پلے پہ رہی ہے؟ یہ سبق بڑا پرانا ہے، یہ کئی غلطیاں نے اس سبق سے وچ، تے ذرا یہ سبق کو سیدھا کرنا ہے تے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے یہاں جب یہ آیت پیش کی جاتی ہے کہ الوسیلہ کا معنی کیا جاتا ہے تو اس پہ بڑی تقریریں ہوتی ہیں۔ یہ تقریر میں نے نہیں کرنی ہے، آئندہ موضوع بنائیں گے، میں اس سے پہلے آپ کے لیے کچھ اور چیزیں لے کے آؤں، پہلے سمجھیے گا۔ ہمارے یہاں ایک طبقہ وہ یہ کہتا ہے جی کہ اس وسیلے سے مراد عملاں دا وسیلہ ہے۔ پنجابی گل کر رہے ہیں، تو پنجابی بہت ہی چنگی لگتی ہے، میں دوبارہ بھی بولوں گا۔ اس وسیلے سے مراد جی عملاں دا وسیلہ ہے کہ بندہ چنگے عمل کرے، بسم اللہ، اللہ کے کرم سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ آیت کا شان نزول کا موضوع ہی یہ ہے، لہذا جڑا بندہ یہ اس معنی دا انکار کرے کہ جی الوسیلہ سے مراد اچھے عمل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا؟ آپ تسی پنجابی چ اج تک لفظ تے سنیا ہونا لیکن سمجھیا نہیں، اج سمجھو۔ تسی غور کرو، جدوں کسی بندے نے تسی گل کردے ہو، اونوں کہندے ہو، اونوں دسدے ہو، پوچھدے ہو بھی اے کام کرنا ہے، تے تسی اونوں تھوڑا جہا ہنکارا لاندے ہو اور نالے کہندے ہو یار تھوڑا جہا کوئی ہیلا وسیلہ کر۔ کبھی سنیا کہ لفظ نہیں سنیا؟ تسی بولیا بھی ہے تے سنیا بھی، لیکن اج تک سمجھیا نہیں بھی، اج سمجھ جاؤ اور یہ فہم پیدا کر لو۔ ہم کہتے ہیں جی اس کا ہیلا کریں، اس کا وسیلہ کریں، یہ مطلب ہے بھی تانوں بھی یہ گل سمجھے کہ بنا ہیلے تو بنا وسیلے تو گل نہیں بنتی تے سواد نہیں آتا۔ جے تہاڈا کم بغیر ہیلے تے وسیلے تو نہیں بنتا تے رب بھی تانوں 70 سال کھوا کے 80 سال تانوں پال کے تے جے تہاڈے کو 4 سجدیاں دا وسیلہ منگ لے تے تہاڈے متھیاں تے وٹ کے بیٹھ جاندا ہے۔ اور میری کو تقریر سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تقریر سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو معنی کیا جاتا ہے کہ اس وسیلہ سے مراد اعمال ہیں، الحمدللہ تعالیٰ یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اور اس آیت کا شان نزول اصل میں یہی ہے
کہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندے ہیلا وسیلہ بناؤ، بولو 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 کی کرو، بولو کام چنگے کرو، اعلیٰ کرو، صحابہ کے بار علی رضوان اب ایک ایک معنی سنتے جائیے گا ذرا تقریر میں، اور جو نئی باتیں لے کے آؤ تسی میرے کو سننی ہے، کسی کول نہیں، لوگ میں شکوا کرتے ہیں بھی تو لوگوں بہ کے کہنا ہے جو میں کہنا ہے کوئی نہیں کہتا، تو پیارے میں کہہ رہا جے کسی نے میرے تو پہلے کیا ہے تو دکھا دے، ابھی میں پیش کروں گا، ذرا حوصلہ حوصلہ حوصلہ، لیکن نا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں جو کرتا ہوں وہ کوئی نہیں کرتا تو یہ پھر میں بھی نہیں کہہ رہا، میری گل سن لو تو پورے جہان چ بولا میرا تو پہلے کسی نے ہوں جو دسی ہوئے تو لے آؤ۔ فرق صرف ہی اسی اپنا عشق تے اپنا علم ویچیا نہیں، بس اینی گل ہے، نہ وہ تے غرور کیتا ہے، نہ وہ تے تکبر کیتا ہے، ہم نے جو سمجھا اسے اپنے مالک کی معرفت کا ذریعہ مان لیا بس۔ رب العالمین خالق کائنات خلاق عالم نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، لوگوں کو ہیلا وسیلہ کرو، روچی کو سبحان اللہ۔ سمجھ ہو جائے گی زبانی کلامی میں ایمان والا میں اللہ کو ڈرنا نہیں ہے، جنہی فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ تک جان واسطے ہو دے، قرب واسطے ہو دے، نیڑے ہون واسطے ہو دا پیارا بن لئی، ہو دا مقرب بن لئی، الوسیلہ وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے دا معنی ہے جی عمل چنگے کرو، پیڑے کام نہ کرو، ماڑے کام کر کے تے ماڑے نہ بنو، گناہگار نہ بنو، رب تہانوں یہودیوں مسلمان بناتا تسی مڑ یہودی نہ بنو، اللہ تہانوں یہودیاں تو مسلمان بناتا، رب فرماتا مسلمانوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او ایمان والو اللہ تو ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی ہیلا کرو، کوئی وسیلہ کرو، یہودیاں والی زبان اختیار نہ کرو، انہاں دشمناں والی زبان استعمال نہ کرو، نہ آکھو اسی اللہ دے پیارے ہاں، اسی اللہ دے مقرب ہاں، تسی اللہ دے پیارے مقرب اپنے آپ بن جانا جدو رسول اللہ دے ذریعے میری بارگاہ وچ آنا شروع کر دیتا، جدو اسی اپنے نبی دے ذریعے تانوں پتہ چل گیا اللہ نو راضی کیویں کریدا ہے، سجدے کیویں کریدے نے، رکوع کیویں کریدا ہے، قیام کیویں کریدا ہے، جان کتھے مارنی ہے، شعور کیویں خرچ کرنا ہے، اپنا مال کیویں خرچ کرنا ہے، جدو تانوں اس چیز دا فہم پیدا ہو گیا میرے نبی دے ذریعے فرمایا وابتغوا الیہ، تلاش کرو او دے نیڑے ہون تک الوسیلہ، عملاں دا وسیلہ بناؤ، او تے بغیر چارہ نہیں، مطلب کی ہے مسلمان ہے، جب مسلمان ہے جے تے نماز پڑھنی پڑے گی، جب مسلمان ہے تے زکاة دینی پڑے گی، مسلمان ہے تے قرآن پڑھنا پڑے گا، مسلمان ہے جے تے تینوں امر بالمعروف سے عمل کرنا پڑے گا، جو مسلمان ہے تے نہیں عن المنکر دا تینوں یہ سامنا کرنا پڑے گا، جو رب العالمین نے فرمایا ہے وہ مننا پڑے گا، جے زیادہ رب نے حکم دیتا ہے وہ کرنا پڑے گا، تو جتو رب نے موڑیا ہے وہ تو مڑنا پڑے گا، تو لہذا الوسیلہ دا معنی چنگے عمل الحمدللہ یہ بھی ٹھیک ہے۔ نمبر ایک گل ہو رہی دوجہ معنی ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ فٹافٹ وسیلے کی تقریر میں کیا سڑنا نہ کر اسی پہلے کرتے سی تے پہلے بھی فہم سی لیکن ہن بہت فہم ہے سنیا ہن گل کر جڑی ہن کر رہے ہیں تے سمجھتے تے جواب دے جے دے سکدا ہے تے ساریاں گلاں سن لے جتنے الوسیلہ کے جتنے مشہور معانی بیان کیے گئے رہے ہیں نا وہ میں آپ کو ان میں سے 3 چیزیں میں نے چنی ہے جو میں آپ کے سامنے یہ بیان کر جا رہا ہوں۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا پہلا معنی کیا ہے کہ اچھے عمل سے اپنے اللہ کا قرب چاہو، اس کا کوئی انکار نہیں، جڑا چنگے عمل کر کے اپنے رب دے نیڑے نہیں جانا اور رب دے نیڑے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں پھر دوزخ کیا ہے، پھر جنت کیا ہے، پھر یزیدیت کیا ہے، پھر حسینیت کیا ہے، پھر ابو لہبی کیا ہے، صدیقیت کیا ہے، شاہ عدالت کی قربانیاں کیا ہے، بلال حبشی کا مار کھانا کیا ہے، پھر خواجہ اجمیری کے سجدے کیا ہے، پھر شاہ غوث الثقلین کی عبادت کیا ہے، شاہ نشبند بخاری کی وہ عبادت و ریاضت و اطاعت کیا ہے، پھر ماننا یہ پڑے گا کہ اللہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تو نے چاہا ہے کہ 2 رستوں کو دکھایا ہے، ایک شیطان کا رستہ ہے، ایک رحمان کا رستہ ہے، تو راستے
تو یہ رفتے خدا نے دونوں بنائے. سب جی کلی شمع کی کرے گی یہ پروانے نہ ہوں کلی شمع نے پڑھا کے کی کرنا سمجھے ہو جیو جیو سارے ہی جیو داتا بھی جین بکاری بھی جین دین والا بھی جیے دلین آڑے بھی جین پھر مزہ ہوتا ہے. سانو اینا چیزیں دے شوق نہیں بھی سانو کو نعرے مار کے خوش کرے سے نعرہ پورے پاکستان سارے سن لینے دینا تو ساڑا راج ہویا سانو اینا دی بھوک نہیں یہ جی انہوں بھوکے ہو انہوں سانو کوئی نہیں. اب ذرا ایک مسئلہ سمجھ میں آگیا. اب دوسرا وہ کہتے ہیں اس وسیلے سے مراد وہ جنت کا وہ مقام وسیلہ ہے جس کی آپ ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ.